مقصد سوال ہے اس میں سر میرا یہ سوال آپ سے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، جو عوامی تحریک ہے اس کا کیا مشہور ہے، کیا وہ الحاق کس کے ساتھ کرے گی؟ ابھی تک خاموشی ہے اس کے بارے میں، آپ کو کہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان عوامی تحریک ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنی تنظیمی طاقت کے بل بوتے پر پورے پنجاب میں ہر یونین کونسل سے، ہر نیبرہڈ کونسل سے اور ہر ولیج کونسل سے موٹر سائیکل کے نشان پہ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی۔ یہ انتخابات پاکستان عوامی تحریک اپنے پلیٹ فارم سے علیحدہ کرے گی اور اس نظام کی پروردہ جماعتوں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان تمام کے خلاف یک وقت ہم الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں اس ظالم نظام کی پیداوار ہیں اور انہوں نے عوام کو استحصال کر کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان عوامی تحریک انتخابات میں آ رہی ہے۔ پہلے جو ماضی کی حکومتوں میں آپ نے کافی آواز اٹھائی کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ان کے جو ملزمان تھے، گناہگار تھے، ان کو عدالت کے ذریعے قانونی طریقے سے کچہری میں بھیجا گیا، لیکن جب سے یہ پاکستان طریقے انصاف کی حکومت آئی ہے خاموشی چھائی ہے، کیا کہیں؟ آپ کا بڑا پیارا سوال ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بھی پوری طرح سے اس نظام کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے۔ وہ عمران خان صاحب جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہر وقت یہ کہتے تھے کہ میں 2 ماہ کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف لے کے دوں گا۔ آج 4 سال ہونے کو ہیں اور وزیر اعظم پاکستان اس حد تک مجبور ہو چکا ہے کہ انصاف دلانے کی بات کرنا یا انصاف دلانے کی جدوجہد کرنا تو ایک طرف، اس کی زبان پہ 4 سال میں ایک دفعہ بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر نہیں آیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نالائق آدمی ہے اور بالکل اسی طرح اپنی وزارت بچانے کے لیے، وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے اس نے بھی ہم سب کا استعمال کیا ہے اور نظام کا بینیفیشری بن کے اب عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس ظالم نظام کے خلاف جس میں پی ٹی آئی اب پوری طرح سے ملوث ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے اب بھرپور الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور پولیٹکس کر رہی ہیں، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، یہ تمام کی تمام جماعتیں اس ظالم اور فرسودہ استحصالی عوامی نظام جو ہے اس کے بینیفیشری ہیں۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈگڈگی والا ہے بیٹھا، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے دشمن ہیں اور ظالم اور طاغوتی نظام کو قائم کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک تنہا اس ظالم نظام کے پروردہ لوگوں سے ٹکرائے گی اور ان لوگوں کو ٹکرا کر انشاءاللہ پاش کرے گی۔ آپ کی اس بیان سے تضاد نہیں دکھائی دیتا کہ ایک طرف آپ اس نظام کے خلاف ہیں، دوسری جانب بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کی بھرپور کوشش میں ہے اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کے پارٹی میٹنگ بھی کر رہے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے جی، میں آپ کو اپریشیٹ پہلے تو کرتا ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے چور، ڈاکو، بدماش اور بے ایمان لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں تو اس وقت عوام پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، یا ایک ایسی قیادت بھی دی جائے ہر علاقے سے جو شریف ہو، اہل ہو اور عام آدمیوں میں سے ہو؟ ہم عوام پاکستان کو اور عام آدمی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج جس بندے کے پاس 35-40 کروڑ حرام کا ہوگا صرف وہ اقتدار تک پہنچ سکے گا۔
लेकिन इसके बावजूद हम अवाम की उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहते हैं। हम इस उम्मीद को कभी नहीं मरने देंगे कि सिर्फ चोर और डाकू इक़्तिदार में रह सकते हैं और अवाम के लिए कोई अच्छा आदमी ऑप्शन ही मौजूद ना हो। हम अवाम पाकिस्तान को इंशाल्लाह बेहतरीन कैंडिडेट्स देंगे, शरीफ आदमी देंगे, आम लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए खड़ा करेंगे और अवाम की वो जो आस और उम्मीद है उसको इंशाल्लाह ज़िंदा रखेंगे। ये जो बात है कि अवाम की बात करते हैं, तो जब 99 में पार्टी ने हिस्सा लिया, 2002 में कायद मोहतरम जीते, उसको जीतने के बाद पार्लियामेंट में थे, वहाँ पे 350 का सफात पर जवाब दे के वापस वो घर आ गए, लेकिन अवाम के लिए जो करना चाहिए था बतौर एक नुमाइंदा क्यों नहीं अदा किया? बड़ी क्लियर बात है जी कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने 2.5 साल जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि 1250 मेंबराने असम्बली में से वो वाहिद शख्स ऐसे हैं जो अवाम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के पहले 40 आर्टिकल जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और सहूलत देने की बात करते हैं, वो आर्टिकल जिन्होंने मुअत्तल कर रखे हैं, पूरा जोर लगाने के बाद और पूरी जद्दोजहद करने के बाद जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने महसूस किया कि ये असम्बली अवाम के बेनिफिट की असम्बली ही नहीं है, बल्कि ये असम्बली सिर्फ चोरों, डाकुओं और बदमाशों को सपोर्ट कर रही है, तो उसी वक्त डॉक्टर साहब ने इससे रिज़ाइन किया और लानत भेज के इस असम्बली पे तो इस असम्बली से बाहर आ गए। तारीख ने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की क़यादत के बाद, यानी डॉक्टर साहब जब असम्बली से बाहर आए तो उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि ये निज़ाम बद से बदतर होता गया। जितना बड़ा आज लुच्चा है वो उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, जितना बड़ा चोर और डाकू है उतनी बड़ी आला मुकाम पे वो बैठा हुआ है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक अवाम की मायूसी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी को इक़्तिदार में लाएगी। यही मुस्तफ़ी इनकलाब है, यही हमारा दीन कहता है और इसी के लिए हम सरगर्दां हैं। जबकि ये निज़ाम चोरों डाकुओं को ही शेल्टर करता है और उन्हीं के निज़ाम से चलता है, उन्हीं की वजह से, तो जो 10 निकाती आपने एक झंडा दिया था 2014 में या उसके बाद भी आज तक जिसका ऐलान करते रहे, जिसमें रोटी कपड़ा और इवन के हर डिवीजन को सूबा बनाने की जब बात करते हैं, 150 जिला कौंसलें बनाई जाएंगी, जो भी होगा उस सिस्टम के साथ जमात ने अब तक अपने साथ कुछ किया है या करने का कोई इरादा है? बहुत शुक्रिया जी। जमात ने जो भी लाहा अमल दिया है आज भी उसी तरह हम कायम हैं। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के मसाइल को वाकई एड्रेस करना है और हल करना है तो आम आदमी को इक़्तिदार में लाना होगा, आम आदमी को सपोर्ट करके हमें असम्बलियों तक पहुँचाना होगा। हम ये समझते हैं, इसके लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपना एजेंडा दिया था कि सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि दयानतदार लोगों पे मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत कायम की जाए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि वो कौमी हुकूमत कड़ा और बेरहम एहतसाब करे। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनको जेलों में डाला जाए और आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक, हम कोई अपने पास से बात नहीं कह रहे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आईने पाकिस्तान की बात करते हैं कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 62 और 63 ये कहता है कि कोई चोर, डाकू, लुटेरा और बेईमान मुल्क का लीडर नहीं हो सकता। तो हम आइन की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, हम अपने पास से तो कोई बात नहीं कर रहे। आज भी हम इसी बात पे कायम हैं कि जब कड़ा और बेरहम एहतसाब होगा, चोरों को जेलों में डाला जाएगा और आम और अच्छे आदमियों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये तो सबका क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक तो यही चलता आ रहा है कि जिसने भी पाकिस्तान में हुक्मरानी करनी या जो निज़ाम लाना चाहता है वो गेट नंबर 4 की तरफ ज़रूरत करता है। अगर आपको गेट नंबर 4 से कोई वहाँ से कॉल आती है या आप मुस्तक़बिल के लिए वहाँ पर आपको आशीर्वाद दी जाती है तो क्या ख्याल रखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे नालायक और नाअहल हुक्मरान मिले हैं जो रातों के अंधेरों में गेट नंबर 4 की तरफ जाते हैं और अवाम पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं। पाकिस्तान पे हुकूमत पाकिस्तान के अवाम का हक है। हम अवाम पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं।
عوام کو اقتدار میں پہنچانا چاہتے ہیں اور صرف اللہ کے بعد عوام کی طاقت پہ ہمیں بھروسہ ہے. لہٰذا ہم کسی گیٹ نمبر 4, 5 یا 6 کو نہیں جانتے، نہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ان سے رجوع کریں گے. ہم پاکستان کے عوام میں جائیں گے، ان کے بینیفٹ کی بات کریں گے اور عوام کو اقتدار کی منزلوں تک پہنچانے کی جدوجہد ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد پہ ہمارا جینا اور مرنا ہے. سر 2012 میں اور 2014 میں پاکستان عوامی تحریک نے لانگ مارچ کی. پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی نے یہ اس لانگ مارچ کے خلاف تھے. اب خود کنٹینر دے کر نکل پڑے اسلام آباد کی طرف، کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیشہ جو بات کی ہے، ساری دنیا نے، کسی نے اسی وقت، کسی نے 2 سال بعد، کسی نے 4 سال بعد یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے ہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹے موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں اور میرے سائن کر کے دے آئیں کہ اس نظام انتخاب کے ہوتے ہوئے 100 الیکشن کروا لیں، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اب یہ جو تبدیلی کا شور مچانے والے ہیں، 2 سال بعد یہ چیخ کر کہیں گے کہ یہ سسٹم ہمیں نہیں چلنے دیتا. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم مجھے نہیں چلنے دے رہا اور اگر مجھے نکالا گیا تو میں کنٹینر پہ زیادہ خطرناک ہوں. یعنی خان صاحب کا نظریہ اور ان کا ارادہ جو ہے اور ان کا میسج جو ہے وہ بھی گیٹ نمبر 4 کی طرف ہی ہے، وہ بھی وہاں دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف حالات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گیٹ نمبر 4 کی آشیرواد حاصل ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو مشہور ہیں کہ رات کو جا کے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور واپسی پہ آ کے ایک ہی بیان دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی حمایت حاصل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور ظاہر ہے سب نے اپنے باپ کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.